نکاح اور پیارے رسول کی تعلیمات انسانوں کو ملانے والا سب سے بڑا سلسلہ دنیا میں انسانوں کو ملانے والا نکاح کا سلسلہ ہے، جس سے دو اجنبی جڑ جاتے ہیں جن میں پہلے سے کوئی تعلق اور کنیکشن نہیں ہوتا۔ اچانک نکاح سے ان میں ایسا جوڑ ہو جاتا ہے کہ نفع نقصان دونوں کا ایک ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک اور ایک دو کی ہی محبت و ایکتا ہوتی ہے کہ بس میاں بیوی دونوں مل گئے، بلکہ یہ کئی کا ملنا ہے، بلکہ خاندانوں کا اور دیشوں کا ملنا ہے۔ شوہر کے رشتہ دار بیوی کے رشتہ داروں سے اور بیوی کے رشتہ دار شوہر کے رشتہ داروں سے ملیں گے، جس سے ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہوں گے، محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ قرآن میں نکاح کو آپس کا جوڑ، آپسی محبت اور سکون کے بڑھنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس مالک نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے میاں بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت والے جذبات اور ایموشن رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے کو اس لیے جاری کیا تاکہ شوہر بیوی سے محبت ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ نکاح آپس میں میل ملاپ کا سب سے بڑا سلسلہ ہے۔ نکاح سارے رسولوں کی سنت ہے۔ نکاح کرنے سے ایک مرد اور عورت میں ہی نہیں بلکہ خاندانوں اور خاندانوں سے بھی آگے بڑھ کر علاقوں اور دیشوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نکاح آپس میں جوڑ پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کو آپس میں ملانے اور جوڑنے کی سب سے بڑی فکر نبیوں کو ہوتی ہے، اس لیے نبیوں نے نکاح کو پسند کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 4 چیزیں نبیوں کی سنت ہیں۔ پہلی چیز شرم و حیا، دوسری خوشبو لگانا، تیسری مسواک کرنا اور چوتھی نکاح کرنا۔ نکاح آپس میں میل ملاپ کا ذریعہ ہے۔ اس سے 2 خاندانوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور سبھی رسولوں کا مقصد اور لکشیہ ہی لوگوں میں جوڑ پیدا کرنا تھا، اس لیے سبھی نبیوں نے نکاح کیے۔ سبھی نبی بیوی بچوں والے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی اور رسولوں کو بھیجا اور ان کے لیے بیوی اور اولاد بھی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ نے بھی شادی کی لیکن بیوی کے پاس نہیں گئے، اور حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آ کر شادی کریں گے اور اولاد بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ نے پہلے شادی نہیں کی تھی کیونکہ عورتوں کی تمنا نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی پیدائش انسان کی منی سے نہیں ہوئی تھی۔ شیطان توڑ کر آتا ہے۔ شیطان اور اس کے چیلے چاہتے ہیں کہ لوگوں میں دشمنی ہو، نفرتیں اور لڑائیاں ہوں، اس لیے وہ پہلے تو نکاح ہی نہیں ہونے دیتا، اور اگر ہو جائے تو اس کو توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی شوہر سے چھوڑنے کو کہے۔ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن بہت ہی مجبوری کے حالات میں ہے، جب مرد عورت کا آپس میں ایک ساتھ رہنا بالکل مشکل ہو جائے، اس لیے کہ زبردستی کسی کو ایک ساتھ باندھے رکھنا بھی خود ایک جرم ہے، تو اسلام نے دونوں پر ترس کھاتے ہوئے الگ ہونے کی پرمیشن دے دی۔ طلاق اگرچہ جائز ہے مگر مجبوری کے سمے اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے جائز ہونے کے باوجود بھی اس سے نفرت ہے۔ طلاق نکاح کو توڑنے والی ہے، جس سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو شیطان اور اس کے ماننے والوں کا مقصد ہے۔ پیارے رسول نکاح کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور شیطان نکاح سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ جوڑ نہیں بلکہ توڑ کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے شیطان اپنے چیلوں کو لوگوں کے بیچ بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کو اپنے پیدا کرنے والے کے سچے راستے سے ہٹائے۔ ہر ایک الگ الگ پرکار سے کوشش کرتا ہے۔ شیطان کو سب سے ادھک خوشی اس ٹائم ملتی ہے جب کوئی چیلا اس سے کہتا ہے کہ اس نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ان کی توفیق عطا فرمائے۔